ایک دن کے مقتل کو جو ہمیشہ کے لیے مکتب بنائے اسے حسین کہتے ہیں۔ سبحان اللہ، مجھے حسین پڑھنا ہے۔ گزشتہ مہینہ علی کا تھا، یہ مہینہ حسین کا ہے۔ وہ الگ بات ہے کہ کبھی ہم یہ بھی کہہ دیتے ہیں شعبان محمد کا مہینہ ہے، کوئی فرق نہیں، محمد کا کہو یا حسین کا کہو، حسین اس سے ہے، یہ حسین سے ہے، فرق تو کوئی نہیں ہے۔ ربیع الاول کے جشن وہ مناتا تھا جس کا حسین سے رشتہ ہے، شعبان کا جشن وہ منائے گا جس کا محمد سے رشتہ ہے۔ جو ایک دن کے مقتل کو ہمیشہ کا مکتب بنائے اسے حسین کہتے ہیں، جو دشت نینوا کو عرش معلی بنائے اسے حسین کہتے ہیں، جو ایک جنگل کو ہمیشہ کا مدرسہ بنائے اسے حسین کہتے ہیں، جو کربلا کو شہر وفا کا نام دے دے اسے حسین کہتے ہیں، جو عشق و محبت و مودت کا مرکز بن جائے اسے حسین کہتے ہیں۔ ارے جو سید سجاد کا بھی امام ہو اسے حسین کہتے ہیں۔ ابھی آپ سن رہے تھے جو علی جیسے باشرف کے آگے اپنا شرف بیان کرے اسے حسین کہتے ہیں۔ آدم سے عیسیٰ تک کے نبیوں کی محنتوں کے تاج کو جو شرافت کا یاقوت عطا کرے اسے حسین کہتے ہیں۔ محمد جیسے مصطفیٰ کی 63 سالہ زندگی کی محنت کو جو رنگ لگائے اسے حسین کہتے ہیں۔ اختیار حسین پڑھنے کے لیے یہی ایک جملہ کافی ہے، ساری زندگی گناہوں کی دلدل میں ڈوبے گناہگار کو ایک رات میں ہی دن کے اجالے سے پہلے علیہ السلام بنائے اسے حسین کہتے ہیں۔ بھائی مرزا دبیر نے کیا خوبصورت کہا، کیا آؤ کبھی ہم سے پوچھو کہ حسین کون ہے؟ اس نے کہا زہرا کا گوہر اختر صد برج شرف ہے، یہ اختر صد برج شرف در نجف ہے۔ بھائی ملتان کو عزا کی دنیا میں پاکستان کا لکھنؤ کہا جاتا ہے، تو مرزا دبیر کے شعر پڑھنے لگا ہوں۔ زہرا کا گوہر اختر صد برج شرف ہے، یہ اختر صد برج شرف در نجف ہے، یہ در نجف حیدر صفدر کا خلف ہے، یہ حیدر صفدر کا خلف حق کی طرف ہے، یہ حق کی طرف مثل رخ قبلہ نما ہے، یہ قبلہ نما کعبہ تسلیم و رضا ہے، یہ کعبہ تسلیم و رضا فخر پدر ہے، یہ فخر پدر فاطمہ کا نور نظر ہے، یہ فاطمہ کا نور نظر رشک قمر ہے، یہ رشک قمر برج امامت کا گوہر ہے، یہ برج امامت کا گوہر جان نبی ہے، یہ جان نبی خاص خدا احدی ہے، یہ خاص خدا احدی قبلہ دی ہے، یہ قبلہ دی کعبہ ارباب یقین ہے، یہ کعبہ ارباب یقین عرش نشی ہے، یہ عرش نشی مہر نبوت کا نگی ہے، یہ عرش بھائی ملتان ہے ملتان، یہ عرش نشی مہر نبوت کا نگی ہے، یہ مہر نبوت کا نگی در عطا ہے، یہ در عطا ماہر اسرار خدا ہے، نخل و گلو برگ و ثمر و طوبہ و میوہ خلد و ارم و کوثر و فردوس معلا، ہر مصحف و سیپارہ ہر سورہ ہر آیا، انس و جنوں حور و ملک و آدم و حوا، ان سب سے کہو کون امام ازلی ہے، بے ساختہ چلائے حسین ابن علی۔ ماشاءاللہ بھائی توجہ ہے یا نہیں ہے؟ بے ساختہ چلائے حسین ابن علی ہے۔ بھائی یہ جشن کس کا ہے؟ حسین کا۔ یہ ممبر پہ جو پڑھ رہے ہیں صبح سے یہ ذاکر کس کے ہیں؟ حسین کے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں ذاکر وہی ہوتا ہے جو گانوں کی درسوں میں پڑھتا ہے؟ اصل ذاکر ہوتا ہی وہ ہے جو امام ابا میں ہوتا ہے۔ نہیں پریشان ہو گئے ہیں میرا خیال ہے۔ بھائی یہ جشن کس کا ہے؟ یہ ذاکر کس کا ہے؟ یہ عزادار کس کے ہیں؟ بعد میں جو لنگر بانٹا جائے گا وہ لنگر کس کا ہے؟ ہم کھاتے بھی حسین کا ہیں، گاتے بھی حسین کا ہے، تو بھائی حسین کا ہے نا، حسین کا۔ تو آئیے قرآن سے پڑھتے ہیں کہ حسین کون ہے۔ پروردگار ارشاد فرما رہا ہے، والذی
وہ ہے. ممکن ہے جوان کہیں کہ بلا آپ نے تو حسین پڑھنا ہے, یہ تو اللہ پڑھ رہے ہیں. کیا کروں, مجھے حسین بتانے سے پہلے اللہ کا بتانا پڑتا ہے, ورنہ کچھ کم زر پھسل جاتے ہیں. ہمیں علی بتانے سے پہلے اللہ کا بتانا پڑتا ہے, ورنہ کچھ کم زر پھسل جاتے ہیں. ہم پہلے بتاتے ہیں وہ کیسا ہوگا جس کا بندہ حسین ہے. ہائے 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 بھائی, وہ کیسا ہوگا جس کا بندہ علی ہے. واللہ سی آیت پہ غور کیجئے گا, نتیجہ انشاءاللہ آپ کی سماعتوں سے ٹکرائے گا. اور جو بندے قسم کھا کے آئے ہیں کچھ بھی ہو جائے, آج نہ ممبر پہ جا کر جو بھی ہم سے کہے کہ بولو, نہ سبحان اللہ کہنا ہے, نہ ماشاءاللہ کہنا ہے, نہ الحمدللہ کہنا ہے, اور گھر جا کے بیگم سے کہیں گے مولوی صاحب کہتے رہے مگر ہم نہ بولے. وہ اپنے دہن کے اندر اپنی زبان کو قابو میں رکھیں, دونوں لبوں کو پنجرا بنا کے زبان کو پرندہ بنا کے کنٹرول کریں, ہاتھوں کو زمین پہ رکھیں اور چپ کر کے بیٹھے رہیں اور آیت سنیے. هو الذی, وہ ہے کون, ارسلہ جس نے بھیجا ہے, رسولہ اپنا رسول, اکیلا نہیں بھیجا, بالہدا ہدا کے ساتھ بھیجا ہے, ہدایت کے ساتھ بھیجا ہے, والدین الحق اور اس دین کے ساتھ بھیجا ہے جو حق والا ہے. کیوں, لیظہرہ علی الدین کلہ, تاکہ وہ اپنے دین کو باقی ادیان پہ ظاہر کرے, غالب کرے. ولو کرہ المشرکون, مشرکوں کو برا لگتا ہے تو لگتا رہے. قرآن مجید میں متعدد آیات موجود ہیں, ولو کرہ المشرکون, ولو کرہ الکافرون, ولو کرہ المنافقون. مشرکوں کو برا لگتا ہے تو لگتا رہے, کافروں کو برا لگتا ہے تو لگتا رہے, منافقوں کو برا لگتا ہے تو لگتا رہے. کافر مشرک منافق, کافر مشرک منافق. اللہ فرماتا ہے میں نے تو رسول بھیج دیا, بے شک کافر برا سمجھے, بے شک منافق برا سمجھے, بے شک مشرک برا سمجھے, حق کہتے ہی اسے ہیں جسے بتانے کے لیے یہ تینوں مر جاتے ہیں. بھئی غدیر میں اللہ نے کہا تھا تو علی پہنچا, ان کے شر سے بچانا میرا کام ہے. بھئی ولو کرہ المشرکین, مشرکوں سے بچانا, مشرکوں کو برا لگتا ہے تو لگتا رہے. اس کا مطلب ہے محمد مصطفیٰ کا دین پوری دنیا پہ چھایا ہے دو چیزوں کے صدقے میں, بالہدا والدین الحق. ویسے آپ دیکھئے 6666 آیات میں 114 سورتوں میں اللہ نے حبیب کو نہ جانے کیا کیا لقب سے نوازا. سید الابرار میرے نبی کو کہا, احمد مختار میرے نبی کو کہا, سید الابرار کہا, احمد مختار کہا, حبیب غفار کہا, محبوب ستار کہا, شافی یوم قرار کہا, سرور لیل و نہار کہا, سرور عالم کہا, مونس اعظم کہا, وارث زمزم کہا, قبلہ دو عالم کہا, محبوب دو عالم کہا, خیر المجسم کہا, رمشہ کائنات کہا, مقصود کائنات کہا, وجہ تخلیق کائنات کہا, رونق شش جہات کہا, نور اول کہا, عشق اول کہا, حسن اول کہا, خلق اول کہا, خلق اول کہا, مولا کل کہا, دانا سبل کہا, ختم رسول کہا, سردار دو جہاں کہا, احمد مشتبہ کہا, سردار مرتضیٰ کہا, محمد مصطفیٰ کہا. مل کے حیدری. بھائی جو بندے ابھی بھی چپ ہیں ان کو بھی ساتھ ملاتے ہیں. پورا قرآن کھولی, اللہ نے میرے حبیب کو کہیں سر چشمہ علم و حکمت کہا, کہیں مالک کوثر و جنت کہا, کہیں سلطان دین و ملت کہا, کہیں انتہائی کمال کہا, کہیں منتہائی کمال کہا, کہیں ٹوٹے دلوں کا سہارا کہا, کہیں عاشقوں کے دلوں کا قرار کہا, کہیں رہبر موسیٰ کہا, کہیں ہادی عیسیٰ کہا, کہیں منبع قرآن کہا, کہیں سیرت قرآن کہا, کہیں ناطق قرآن کہا, کہیں ہر مسلم کا ایمان کہا, کہیں جانے کل ایمان کہا. جو بندے شہر اقبال سے آنے والے کے سامنے بھی اقبال بنے بیٹھے ہیں, تمہارے غور و فکر کی قسم ہے اللہ نے میرے نبی کو کہیں یاسین کہا, کہیں طٰہٰ کہا, کہیں مزمل کہا, کہیں مدثر کہا, کہیں داعی اللہ کہا, کہیں سراج منیر کہا, کہیں بشیر کہا, کہیں نذیر کہا, کہیں سید المرسلین کہا, کہیں خاتم النبیین کہا, کہیں رونق دارین کہا, کہیں سید ثقلین کہا. اٹھاؤ آیت مباہلہ, کہیں جد الحسن والحسین. بھائی اتنے نتیجہ آگے, اتنے القاب سے نوازا ہے نا میرے نبی کو, مگر پورے قرآن میں کہیں اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ میں حبیب کو نور اول اس لیے بنا رہا ہوں تاکہ میرا دین پوری
دنیا پہ چھا جائے. نہیں, جب دین کو دنیا پہ چھانے کی بات کی, فرمایا میں نے دو چیزوں کے ساتھ بھیجا ہے, بالہدا و دین الحق. یہ خدا کا صدقہ ہے جو محمد کا دین دنیا پہ چھا گیا. شیعہ سنی پریشان ہے, یہ خدا کون ہے؟ اگر نہ ہوتا تو دین نہ پھیلتا. اور نبی کی بارگاہ میں نبی نے فرمایا خبردار در بدر کی ٹھوکریں نہ کھاؤ, ان الحسین مصباح الہدی. ہائے ہائے ہائے, بھائی میرا حسین خدا کا چراغ ہے, خدا کا چراغ ہے. بھائی دونوں باتوں میں فرق ہے. ایک جملہ ہے کہ حسین کے پاس ہدایت ہے, جا کر لے لو. ایک جملہ ہے حسین خود ہدایت ہے. اس کا مطلب ہے ہدایت حسین علیحدہ ہو ہی نہیں سکتے. جو ہدایت ہے وہی حسین ہے, جو حسین ہے وہی ہدایت ہے. کیا فرمایا؟ میرا حسین ہدایت کا. بھئی تشبیہ بھی ہے نا, ماشاءاللہ طلاب بھی تشریف فرما ہے, علماء تشریف فرما ہے. ایک کتاب نہیں معلوم کہ مخزن میں پڑھائی جاتی ہے یا نہیں, جواہر البلاغہ پڑھائی جاتی ہے. جواہر البلاغہ میں آپ نے پڑھا ہوگا, اب بے شک عوام بولے نہ بولے میں طلاب سے داد دوں گا. بھئی ہر تشبیہ کے پیچھے ایک وجہ تشبیہ ہوتی ہے, پڑھا ہے نا, ہر تشبیہ کے پیچھے وجہ تشبیہ. آپ کہیں کہ میرا بیٹا تو چاند ہے, وجہ تشبیہ کیا ہے؟ خوبصورتی. چاند میں خوبصورتی دیکھی تو بچے کو بھی کہا یہ چاند ہے. نبی فرماتے ہیں میرا حسین چراغ ہے. میں غور کرتا رہا وجہ تشبیہ کیا ہے, تو نتیجہ یہ نکلا کہ چراغ روشنی بانٹنے میں مذہب نہیں دیکھتا. ہائے 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 ہائے, بھائی چراغ جو میرے یہ پیچھے بیٹھے ہیں, بھئی چراغ روشنی بانٹنے میں مذہب نہیں دیکھتا. ادھر سنی بھی بیٹھے گا, شیعہ میں نے ابتدا میں کہا تھا جشن حسین کا ہے, جشن چراغ ہدایت کا ہے. یہاں سنی بھی بیٹھے گا, شیعہ بھی آئے گا, دیوبندی بھی آئے گا, بریلوی, کیونکہ چراغ کا کام ہے روشنی بانٹنا. اب جسے روشنی چاہیے وہ آئے گا. لیکن اللہ کی مخلوق میں دو ایسی ہیں جنہیں روشنی اچھی نہیں لگتی, ایک چور, ایک چمگادڑ. بھئی رات کے اندھیرے میں اسے سکون ملتا ہے, جہاں روشنی آئے وہ چلی جاتی ہے. اور چور بھی کوشش کرتا ہے اندھیرا ہی رہے تاکہ میرا کام ہوتا رہے. اب جملہ کہنے دیجیے, ابھی بھی کسی سے اگر ذکر حسین ہضم نہ ہو, یا باپ سے چور بنتا ہے یا ماں سے چمگادڑ بنتا ہے. زندہ باد. مولا سلامت رکھے. بھائی تشبیہ کی سمجھ آ گئی نا جس طرح. اچھا مجھے اب تشبیہ سے بات یاد آ گئی, میں جب لاسٹ ٹائم نجف اشرف میں تھا, اور یقیناً زائرین بھی تشریف فرما ہوں گے, علماء تشریف فرما ہے, آپ جانتے ہیں مولا امیر علیہ السلام کی زری کے کمرے میں آپ بیٹھ جائیں, ادھر چاروں طرف مولا کی شان میں حدیثیں لکھی ہوئی ہیں, کچھ اشعار لکھے ہوئے ہیں, اور الحمدللہ مجھے شرف حاصل ہے کہ وہ سارے کا سارا قرآن میں نے اپنے قلم کے ذریعے کاغذ پہ نوٹ کر لیا ہے. اور اس میں ایک حدیث موجود ہے, چونکہ تشبیہ سے بات یاد آ گئی. نبی فرماتے ہیں مثل علی فیکم کمثل الکعبہ, تمہارے درمیان علی ایسا ہے جیسے کعبہ. بھائی تشبیہ ہے, ہر تشبیہ کے پیچھے وجہ تشبیہ ہے. جب غور کیا کہ علی اور کعبہ, کعبہ اور علی, وجہ تشبیہ کیا ہے, تو نتیجہ یہ نکلا دنیا کعبے کے پاس جاتی ہے, کعبہ کسی کے دروازے پہ نہیں جاتا. اگر ابھی بھی نہیں سمجھے تو چلو میں اور وجہ تشبیہ بتا دیتا ہوں. ابرہا کا واقعہ یاد ہے نا, اللہ کعبے کے دشمن کو بھی پتھر سے مارتا ہے, غدیر میں علی کے دشمن کو بھی پتھر سے مارتا. اچھا کعبہ, بھائی علی حق کا نعرہ آئے گا اور خوب آئے گا. کعبہ اور علی ایک جیسے ہیں, علی کعبے کی مثل, کعبہ علی کی مثل. اور اگر ان دونوں میں بھی کمپیئر کریں تو یقیناً علی افضل ہے, کعبہ افضل نہیں. علی افضل ہے, کعبہ افضل نہیں. پھر کہہ رہا ہوں علی افضل ہے, کعبہ افضل نہیں. دلیل ہے بھائی, کعبے
कौन सी? तो भाई आयत क्या पढ़ी थी? हुवल्लज़ी अरसला रसूलहू बिलहुदा वद्दीनिल हक। अल्लाह वो है जिसने रसूल भेजा है खुदा के साथ और दीन हक के साथ। मुल्तान वालों, दीन बड़े हैं, हम हर दीन नहीं लेते। दीन वो लेंगे जो हक वाला है, हक वो लेंगे जो अली वाला है। भाई नमाज हक है, रोजा हक है, हज हक है, कि हर नमाज हक है? नहीं। एक बंदा नमाज पढ़ रहा था, नबियों के नबी ने फरमाया इधर आओ। उसने नमाज तेजी से पढ़ना शुरू की। पहले 80 की स्पीड में था, अब 120 की स्पीड में आ गया। चलो साहब कह रहे हैं 130 की स्पीड थी, मान लेते हैं 80 से 130 में चला गया। जल्दी जल्दी नमाज पढ़ के फिरा, जी या रसूल अल्लाह। फरमाया क्यों आए हो? आपने बुलाया? फरमाया अभी तो नहीं बुलाया था। या रसूल अल्लाह मैं नमाज पढ़ रहा था। फरमाया नमाज का किसने बताया है? इसका मतलब है नमाज वो हक है जो इताअत मोहम्मद के मुताबिक है। जो हक अली और मोहम्मद से भी टकरा देना, ओए होए होए होए। अब मुझे यहां जुमला कहने दो, यहां मयार नमाज नहीं हुक्म मोहम्मद है। अगर मोहम्मद का हुक्म हो तो नमाज हक है, अगर मोहम्मद की इताअत से हट के हो तो नमाज हक नहीं। जो मोहम्मद मयारे हक है ना, उसी ने गदीर में कहा था अल्लाहुम्मा आदिल हक्का हैसु मा दार अली। मेरा अल्लाह हक उधर मोड़ दे जिधर अली मुड़ जाए। कुरान हक, कुरान अली के साथ है, अली कुरान के साथ है, हक अली के साथ है, अली हक के साथ है। आप मेरे साथ हैं, मैं मिंबर के साथ हूं, मिंबर हक के साथ है, हक अली के साथ है। तो लावे कराम मिलाइए सगरा कुबरा, फिर आप अली के साथ हैं। अच्छा, ये जो नबी ने फरमाया कि कुरान अली के साथ है, इसका क्या मतलब है कि मौला अली हर वक्त कुरान जेब में लेके चलते थे? नहीं। इस साथ का मतलब फिजिकल साथ नहीं, जिस्मानी साथ नहीं, फिक्र का साथ है, जिक्र का साथ है, नजरियात का साथ है, अकीदे का साथ है। पढ़ा लिखा मजमा है भाई। एक सूरत होती है सीन वाली, एक होती है स्वाद वाली। ये ऐसा साथ है कि जो कुरान की सूरत में है वो अली की सूरत में है। भाई अब मैं मजीद समझा देता हूं। ये जो पीछे खड़े हैं वो दीवार के साथ, आप मेरे साथ हैं? अच्छा, वो उधर से कह रहे हैं कि बिला हम आपके साथ हैं, हालांकि वो झूठ बोल रहे हैं। मैं इधर हूं, वो उधर है, फिर भी कह रहे हैं हम आपके साथ हैं। अभी फौरन एक जवान की आवाज आ जाएगी कि बिला हम झूठ नहीं बोल रहे, देख नहीं रहे दरवाजा सच्चों का है, और सच्चों के दरवाजे पे झूठे का कोई काम नहीं होता। कि बोला जिस साथ की आप बात कर रहे हैं ना, ये जिस्मानी साथ नहीं, ये तवज्जो का साथ है, ये फिक्र का साथ है, ये जिक्र का साथ है। हम गो के दूर हैं लेकिन आप पे तवज्जो है, आपकी फिक्र के साथ हम फिक्र हैं, आपके जिक्र के साथ। ये जो अल्लाह ने फरमाया कूनू माअ सादिकीन, सच्चों के साथ हो जाओ, इसका ये मतलब नहीं कि सच्चों के साथ जाकर चिमट जाओ, नहीं। वो जिक्र करो जो सच्चों का है, वो फिक्र रखो जो सच्चों की है। तो साथ की समझ आ गई ना। अब मैं बात करने लगा हूं कि साथ हकीकत में क्या होता है। अरे कभी कभी दूर वाले भी साथ होते हैं, कभी साथ वाले भी साथ नहीं होते। साथ की समझ आ गई? नहीं, अभी नहीं आई। आई होती मुझे पता चलता। मैं मजीद समझा देता हूँ। खिताबत की दुनिया का एक बहुत बड़ा नाम गुजरा है, बुजुर्गान जानते हैं, खतीब आले मोहम्मद किबला असर हसन ज़ैदी साहिब। यानी ऐसा खतीब के जो मरने के बाद भी साहिब कहलवाता है। ज़ैदी साहिब जिंदगी के आखिरी अयाम थे उनके, मोमिनीन उनके घर गए किबला करबला गाह में, लाहौर में मजलिस है तो पढ़ दीजिए। ज़ैदी साहब फरमाने लगे, देखो मियाँ मैं बूढ़ा हो चुका हूँ, न सुना जाता है न बोला जाता है, किसी जवान से बोलो पढ़ देगा। वो कहने लगे नहीं किबला ज्यादा नहीं तो बेशक थोड़ा सा आके पढ़ दे, हमारे लिए काफी है। वो ज़ैदी साहब को उठा के मिंबर पे ले आए, नहीव सा बदन नहीव सा लहजा, और बड़े ही धीमे लहजे में फरमाने लगे, देखो मियाँ हम बूढ़े हो चुके हैं। मैं बताने लगा हूं कि साथ किसे कहते हैं। मेरा भाई ऐसे ना बैठ, मुझे टेंशन लग जाती है। वो मिंबर पे आके कहने लगे, देखो मियाँ मैं बूढ़ा हो चुका हूं,
ना अब हमसे सुना जाएगा ना बोला जाएगा। आज मैं खामोश रहूंगा, ये माइक आपको मजलिस सुनाएगा। बोलो अबे कुछ तो बोल। माइक चुप। अरे जिंदगी के इतने साल जो मेरे साथ साथ रहा है, ये है मुल्तान। आप बेदार हो। माइक चुप। फिर फरमाने लगे अब पता चला जब जींस एक ना हो तो सोहबत का असर नहीं होता। हाय 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 तो साथ की समझ आ गई। वो जो दूर है ना वो मेरे साथ है, और जो मेरे साथ है मैंने नाम भी नहीं लिया और आप समझ गए कि कौन साथ हो के साथ नहीं होता। जो नहीं समझे मैं नाम ले लेता हूं। मैं अपने इन सहाबा की बात कर रहा हूं। ये जो मेरी सोहबत में बैठे हैं, अब अल्लाह करे मैं मुल्तान में पढ़ने लगा हूं, क्या फायदा तुम्हारा मेरे दाएं बाएं आने का जब तुम मेरे साथ ही नहीं हो। भाई साथ की समझ आ गई। अब आइए आयत की तरफ। हुवल्लज़ी अरसला रसूलहू बिलहुदा व दीनिल हक। अल्लाह वो है जिसने रसूल को भेजा है खुदा के साथ और दीन हक के साथ, और नबी ने फैसला कर दिया खुदा मेरा हुसैन है और हक मेरा अली है। यही तो जुमला कहने दो भाई, उलमा की मौजूदगी में तर्जुमा करने लगा हूं। अल्लाह वो है जिसने रसूल को भेजा है हुसैन के साथ और अली के साथ, ताकि मेरा दीन पूरी दुनिया पे छा जाए। अरे मुझे जुमला कहने दो। आज मोहम्मद का दीन अगर दुनिया पे छाया है, ये सदका या अली का है या हुसैन का। माशाअल्लाह। भाई हुसैन खुदा हक। सारे बोलो, सारे बोलो, सारे बोलो, सारे बोलो। खुदा हुसैन हक अली। इस्लाम फैला है तो इन बाप और बेटे की वजह से। अभी भी किसी को समझ नहीं आई तो मैं इकबाल वाला अकीदा साथ लेकर आया हूं। जब इकबाल का जिक्र बाद में करेंगे तो क्या शेर है, इस्लाम के दामन में बस दो ही तो चीजें हैं, एक ज़र्बे यदुल्लाह, एक सजदाए शब्बीरी। और भाई हुसैन का जिक्र करना है ना तो वो क्या, इकबाल ने कहा था कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं। ये जहां चीज है क्या, लोहो कलम तेरे हैं। ये कोई मामूली बात नहीं, हम तो पढ़ते आ रहे हैं लोहो कलम लोहो कलम लोहो कलम। अभी गौर तो करो इकबाल कह क्या गया है, लोह भी तेरा हो जाएगा कलम भी तेरा हो जाएगा। तेरी मर्जी तकदीर मिटाए तकदीर लिखे, बंदा अपनी तकदीर खुद बनाता है ना भाई। तेरी मर्जी कुछ मिटा कुछ लिख, शर्त है कि तू मोहम्मद का वफादार बन जाए, तू मोहम्मद का वफादार बन जाए। सामीने ग्रामी कद्र मगर हुसैन इब्ने अली वो जाते जी वकार है कि जब इसके सजदे को जमाना देखता है, इकबाल को शायर कहता है ए इकबाल तूने जो शेर लिखा था वो आम बंदों के लिए था, लेकिन जब मैं हुसैन को देखता हूँ यहाँ तो बंदगी की मेराज ही कुछ और है। उसने कहा किस कदर तेज थी मैदाने बला की आवाज, उसने चलते हुए तीरों की हवा की आवाज, सुन के शब्बीर के सजदे की अदा की आवाज सारे माहौल में गूंजी। ये खुदा की आवाज, ये जहां चीज है क्या, लोहो कलम तेरे है, तेरे सजदे का बदल ये है कि हम तेरे हैं। तेरे सजदे का बदल ये है क्या। अच्छा अली और हुसैन ये दोनों ऐसे ताजिर हैं कि जिन्होंने तिजारत माबूद से की है। भाई यहां भी बड़े बड़े बिजनेसमैन बैठे होंगे, तुम्हारी तिजारत में और इनकी तिजारत में फर्क है। तुम दुनिया दे के दुनिया लेते हो,
یہ نفس دے کے مرضی لیتے ہیں. بھائی قرآن ہے. جو باپ کی تجارت تھی وہ بھی نفس دیا, مرضی لی. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ. اور جو بیٹے کی تجارت تھی, یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ. آجا, نفس کو بلایا, آجا, لوٹا, تو مجھ سے راضی, ہائے ہائے میں تجھ سے راضی. فرق ہے, جو باپ نے تجارت کی تھی وہ رات کے اندھیرے میں, جب بیٹے نے کی وہ دن کے اجالے میں. جو باپ نے کی وہ بستر پہ, جو بیٹے نے کی وہ میدان میں. ایک اور فرق بتا دوں, جب باپ کر رہا تھا 1 نبی بچا رہا تھا, جب بیٹا کر رہا تھا 1.25 لاکھ بچا رہا تھا. بھائی وہی فرق ہے نا. اور ایک اور فرق, اس نے بھی نفس دیا, مرضی لے لی. اس نے بھی نفس دیا, مرضی لے لی. بلکہ جملہ کہوں, علی اور حسین کا نفس ہے اللہ کے پاس, اللہ کی مرضی ہے ان کے پاس. ان کا نفس اللہ کے پاس, اللہ کی مرضی. پھر بولو, ان کا نفس اللہ کے پاس, اللہ کی مرضی ان کے پاس. پھر بولو, ان کا نفس اللہ کے پاس, اللہ کی مرضی. نہیں سارے بولیں گے تو بات آگے چلاؤں گا. ان کا نفس اللہ کے پاس, اللہ کی مرضی. نہیں پھر بولو, ان کا نفس اللہ کے پاس, اللہ کی مرضی. اب اگر کسی کو شوق ہے کہ وہ ان سے بیعت مانگے, اسے چاہیے کہ اللہ کے پاس جائے. اور اگر کسی کو شوق ہے کہ وہ رضی اللہ بنے, اسے چاہیے کہ ان کے پاس آئے. بھئی یہ راضی ہو تو وہ راضی ہو جاتا ہے. اگر کسی کو شوق ہے کہ وہ رضی اللہ بنے, اسے چاہیے یا نجف جائے, یا کربلا جائے, یا علی کے پاس جائے, یا حسین کے پاس جائے. اور اگر کوئی اپنی طرف سے عقل مند بنے, اپنی طرف سے سیانہ بنے, ایسے لطف کی بات ہے کہ جو اپنی طرف سے سیانہ بنتا ہے نا وہی بے وقوف ہوتا ہے. اسے ہماری اصطلاح میں کہتے ہیں جاہل مرکب, جو اپنی جہالت سے بھی جاہل ہوتا ہے, اپنی جہالت کو ہی اپنا علم سمجھتا ہے. بھئی جاہل ہونا عیب نہیں ہے, جاہل ہوں گے تو ان کے پیچھے جائیں گے. عیب یہ ہے کہ جو اپنی جہالت کو بھی اپنا علم سمجھتا ہے, یہ زیادہ خطرناک ہوتا ہے. تو بات کیا ہے, تو جو اپنی طرف سے سیانہ بنے اور سوچے کہ ان کو چھوڑو, ڈائریکٹ ادھر جاؤ, اللہ کو کہو اللہ میاں راضی ہو جا, فائدہ کوئی نہیں ہوگا. وہ پھر انہی سے پوچھے گا. نہیں بھائی ملتان ہے, اللہ علی سے پوچھے گا, بتا راضی ہو جاؤں. اللہ حسین سے پوچھے گا, بتا راضی ہو جاؤں. نہیں یہ جو محلہ ہے نا اس طرف والا, وہ پریشان ہے. مولوی صاحب کیا کہہ دیا, وہ اللہ ہو کے علی سے پوچھے گا. بھائی اس میں کوئی غلوف نہیں ہے, غالی پہ لعنت ہے, نصیری پہ لعنت ہے. اللہ علی سے پوچھے تو کوئی غلوف نہیں ہوتا. مجھے کیا کہتے ہو, اقبال پڑھ کے آ گیا ہوں, کیا مصیبت پڑ گئی مجھے, اسی سے پوچھو. اس کو یہ آج سمجھ میں آ گئی, خودی کو کر بلند اتنا ہر تقدیر سے پہلے, خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. بھائی اب یہ بندہ کون ہے جس سے خدا پوچھتا ہے؟ کیا میں ہوں, آپ ہیں؟ جن سے اللہ پوچھتا ہے وہ علی ہے, وہ حسین ہے. پوچھتا ہے کیا مطلب ہے اس کا, یہ راضی ہوں تو وہ راضی ہوتا ہے, یہ ناراض ہوں تو وہ ناراض ہو جاتا ہے. اسلام بچایا ہے حسین ابن علی نے. اور یاد رکھیے گا, میں نے جو ابتدا میں جملہ کہا تھا کہ رات کی تاریکی میں گنہگار کو جو دن کے اجالے سے پہلے علیہ السلام بنائے, اسے حسین کہتے ہیں. جانتے ہو حر کا مقدر کیا تھا, کیا ماضی تاریخ تھا. اب تو اس کا ماضی پڑھتے بھی شرم آتی ہے, جس کا مستقبل حسین کے قدموں میں ہو. اس حر کے مقدر کو کیا پڑھا جائے. اب اس حر کا, یہ حر کے بارے میں ملتا ہے کہ جب شب عاشور حسین بن علی کی بارگاہ میں آئے اور آ کے عرض کیا کہ مولا کیا مجھے معافی مل جائے گی, مولا نے فوراً فرمایا حر جا, تجھے خدا نے معاف کر دیا.
بھائی حق تو یہ بنتا تھا کہ حسین فرماتے ہو رکو 2 رکعت پڑھ کے آتا ہوں تیرے حق میں معافی مانگتا ہوں. نہیں، حر نے کہا مولا کیا مجھے معافی مل جائے گی؟ مولا نے فرمایا حر جا تجھے خدا نے معاف کر دیا. کیوں؟ حسین جانتے تھے کیونکہ میں نے معاف کر دیا ہے تو اس نے بھی معاف کر دیا. 1.25 لاکھ نبیوں کی محنت کو بچانے کے لیے ایک وارث کی ضرورت تھی. اللہ نے 3 شعبان محمد کی بیٹی کے گھر سے محمد کو بیٹا دیا. جیسے ہی بیٹی کے گھر سے محمد کو بیٹا ملا ہاتھوں پہ اٹھایا، اپنی زبان رسالت دہن امامت میں ڈالی. یہ ہے محمد، یہ ہے زبان، یہ ہے حسین کا منہ. ڈالنا شروع کی. فرزند زہرا نے شیر مادر سمجھ کے وہی سے دھلی زبان کو چوسنا شروع کیا. اللہ کرے یہ میں منظر پیش کر سکوں، الفاظ کو ہٹاتے ہیں صرف منظر پیش کر پاؤں گا. بھئی زبان سے کیا نکلتا ہے؟ اگر کوئی بات غلط کر دینا، اللہ میرے استاد مرحوم و مغفور شیخ الجامعہ علامہ شیخ محسن علی نجفی علیہ اللہ مقامہ کے درجات بلند فرمائے، وہ فرماتے تھے کہ اگر تمہارے سامنے کوئی بات غلط کرے اور تم پہ ناگوار گزرے تو غصہ نہ کیا کرو، کیونکہ برتن سے وہی ٹپکتا ہے جو برتن کے اندر ہوتا ہے. اب زبان سے تو وہی نکلے گا نا جو دل کے اندر ہوتا ہے. محمد کی زبان سے نکل رہا ہے لعاب جسے چوس رہا ہے حسین. اب سوال یہ ہے کہ محمد کے دل پر کیا ہے؟ نزل بہ روح الامین علی قلبک، روح امین کے ذریعے قرآن تیرے دل پہ اتارا. یعنی اس دل پہ ہے قرآن اور اس دل والے کی زبان ہے حسین کے دہن میں. اللہ کرے میں یہ منظر پیش کر سکوں. دل پہ ہے قرآن اور قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن خود کہتا ہے قرآن کے بارے میں وَلَا رَتْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ، کوئی خشک و تر نہیں جس کا ذکر قرآن کریم میں نہ ہو. یعنی ہر شے کا علم قرآن میں ہے. زمین کیا ہے یہ بھی قرآن جانتا ہے، زمن کیا ہے یہ بھی قرآن جانتا ہے، زیر زمین کیا ہے یہ بھی قرآن جانتا ہے، زمین کے اوپر کون جیتا ہے یہ قرآن جانتا ہے، آسمانوں میں کون رہتا ہے قرآن جانتا ہے، آسمان کی مخلوق کیا کرتی ہے قرآن جانتا ہے، 7 آسمانوں پہ کیا ہو رہا ہے قرآن جانتا ہے، جنات کی تخلیق کا مقصد کیا ہے قرآن جانتا ہے، انسانوں کو اللہ نے کیوں بنایا قرآن جانتا ہے، ملائکہ کیا کر رہے ہیں قرآن جانتا ہے، اللہ کیا کر رہا ہے قرآن جانتا ہے، جبرائیل کی ڈیوٹی کیا ہے قرآن جانتا ہے، حور و غلماء کی ڈیوٹی کیا ہے قرآن جانتا ہے، جنت میں کون جائے گا قرآن جانتا ہے، جہنم میں کون جائے گا قرآن جانتا ہے، بحر و بر میں کیا ہے قرآن جانتا ہے، مومن کی علامت کیا ہے قرآن جانتا ہے، منافق کی علامت کیا ہے قرآن جانتا ہے، زیر زمین کیا ہے قرآن جانتا ہے، سمندروں کی لہریں کیا بول رہی ہے قرآن جانتا ہے، یہ چرند کس کی تسبیح پڑھ رہے ہیں قرآن جانتا ہے، پرند کس کا ذکر کر رہے ہیں قرآن جانتا ہے، یہ دریاؤں میں کیا ہو رہا ہے قرآن جانتا ہے، یہ روانی کیا کہہ رہی ہے قرآن جانتا ہے، یہ جوانی کیا بول رہی ہے قرآن جانتا ہے، کس کا چہرہ اترا ہوا ہے قرآن جانتا ہے، کون آج کے دن خوشی منا رہا ہے قرآن جانتا ہے، زبور میں کیا ہے قرآن جانتا ہے، انجیل کیا کہتی ہے قرآن جانتا ہے، توریت کا کیا فیصلہ ہے قرآن جانتا ہے، اللہ کے ہادی کون ہے قرآن جانتا ہے، ہادیوں کی علامت کیا ہے قرآن جانتا ہے، انعمت علیہم کا مصداق کون ہے قرآن جانتا ہے، مغضوب کا مصداق کون ہے قرآن جانتا ہے، آیت تطہیر کا مصداق کون ہے قرآن جانتا ہے، محمد کے بستر پہ سونے والا کون ہے قرآن جانتا ہے، چادر کے نیچے آنے والا کون ہے قرآن جانتا ہے، محمد کے شانوں پہ چڑھنے والا کون ہے قرآن جانتا ہے، دوش رسالت پہ سواری کرنے والا کون ہے قرآن جانتا ہے، اللہ کی مرضی خریدنے والا کون ہے قرآن جانتا ہے، یتیموں کو کھانے کھلانے والا کون ہے قرآن جانتا ہے، حالت رکوع میں زکات دینے والا کون ہے قرآن جانتا ہے، قرآن کا مصداق کون ہے قرآن جانتا ہے، سورہ نور کا مصداق کون ہے قرآن جانتا ہے، 3 شبان ہے جملہ کہنے دو، سورہ فجر کی تفسیر کون ہے قرآن جانتا ہے، نوک نیزہ کا کاری کون ہے قرآن جانتا ہے، نوک سینا کا کاری کون ہے قرآن جانتا ہے، مسند سنونی پہ شہنشاہ خطابت کون ہے قرآن جانتا ہے، اللہ کا ذاکر کون ہے قرآن جانتا ہے. یہ قرآن اترا ہے محمد کے دل پر. اب کہنے دو جب محمد کے دل پر اترا ہے تو پھر فیصلہ ہو گیا. زمین کیا ہے محمد جانتا ہے، زمن کیا ہے محمد جانتا ہے، آسمانوں میں کیا ہے محمد جانتا ہے، مومن کون ہے محمد جانتا ہے، منافق کون ہے محمد جانتا ہے، کون ادھر سے کلمہ پڑھنے والا ہے محمد جانتا ہے، کون ادھر سے کلمہ پڑھنے والا ہے محمد جانتا ہے، کس کی نمازیں قبول ہوں گی محمد جانتا ہے، کس کی منہ پہ ماری جائے گی محمد جانتا ہے، کس کے روزے بھوک پیاس
نماز ہے، محمد جانتا ہے کہ اس کا طواف صرف چکر ہے، محمد جانتا ہے کہ اس کا طواف آوارہ گردی ہے، محمد جانتا ہے کہ اس نے اللہ کو مانا ہے، محمد جانتا ہے کہ اس نے اللہ کی مانی ہے، محمد جانتا ہے وہ اعلان جس پہ محمد کی رسالت خطرے میں پڑ گئی کیا تھا، محمد جانتا ہے کہاں محمد کا دین مکمل ہوا، محمد جانتا ہے زمین و زمن کیا کہہ رہے ہیں، محمد جانتا ہے یہ بزرگ سارے بیٹھ کے کیا سوچ رہے ہیں، محمد جانتا ہے جو پیچھے کھڑے ہیں کیا دیکھ رہے ہیں، محمد جانتا ہے میرے دائیں بائیں بیٹھنے والے کیوں پریشان ہیں، محمد جانتا ہے یہی محمد اپنی زبان حسین کے دہن میں ڈال کے زمانے کو بتا رہا ہے زمین کیا ہے حسین جانتا ہے، آسمان کیا ہے حسین جانتا ہے، مومن کون ہے حسین جانتا ہے، منافق کون ہے حسین جانتا ہے، حلالی کون ہے حسین جانتا ہے، حرامی کون۔ واہ بھائی آج مجھے معلوم ہوا کہ آج کا یہ جشن 100 برس ہو چکے ہیں، اس جشن کو سینچری پوری ہو چکی ہے، سب کو مبارک ہو، جنہوں نے آغاز کیا تھا مالک ان کے درجات بلند فرمائے۔ حسین دھرتی پہ روشنی ہے، حسین در اصل زندگی ہے، حسین تازہ ہوا کا جھونکا، حسین پھولوں کی تازگی ہے، حسین سورج ہے محبتوں کا، حسین راتوں کی چاندنی ہے، حسین ہر دور کی حقیقت، حسین ہر دور کا ولی ہے، حسین مظلوم کا سہارا، حسین ہر ظلم کی نفی ہے، حسین معبود کی گواہی، حسین معراج بندگی ہے، حسین ابن ساقی کوثر، حسین صحرا کی تشنگی ہے، گلشن رسول کا حسین ایک پھول ہے، باپ ہے بو تراب ماں بھی بطول ہے، گلشن رسول کا حسین ایک پھول ہے، باپ ہے بو تراب ماں بھی بطول ہے، حسین مہ جبین ہے، حسین دل نشین ہے، حسین آج زندہ ہے، یہ موت کو یقین ہے۔ ہائے 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 بھائی حق ادا ہو گیا، حسین آج زندہ ہے، یہ موت کو یقین ہے۔ جواب دو مجھے ذرا، یہ آپ سے سوال ہے کہ آج قوم کس لیے ذلیل و خستہ حال ہے؟ دلوں سے آج مٹ چکا حسین کا خیال ہے، اسی لیے تو قوم پر زوال ہی زوال ہے۔ حسین پاک باس ہے، خدا کو اس پہ ناز ہے، محبت حسین تو نماز ہی نماز ہے، حسین نور عین ہے، حسین دل کا چین ہے، حسین پر میں کیا لکھوں، حسین بس حسین۔